چھٹی دلیل اس میں یہ بھی ذکر کی، بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، تو اس دن انہوں نے بطور شکر روزہ رکھا، تو وہ عید کا دن ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، آپ نے دیکھا یہود کو کہ عاشوراء کے دن، عاشوراء کب ہے؟ 10 محرم کو عاشوراء ہوتا ہے، عشر کی وجہ سے وہ عاشوراء، تو عاشوراء کا روزہ یہودی رکھتے تھے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے کہا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ جو دن تم روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے؟ عاشوراء کا دن تم روزہ رکھتے ہو، وجہ اس کی کیا ہے؟ فقالوا هذا يوم عظیم، یہودیوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے۔ انجى الله فيه موسى وقومه، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، بچایا۔ وغرق فرعون وقومه، اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو کے برباد کر دیا۔ فصامه موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ فنحن نصومه، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، موسیٰ سے تم سے زیادہ تو ہمارا رشتہ ہے، موسیٰ کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، یعنی اگر انہوں نے عمل کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، تم کرتے ہو تو تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں ان کے، کیونکہ ہمارا ان کا دین ایک ہی ہے۔ فنحن احق واولی بموسیٰ منکم فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھا، اور آپ نے صحابہ کو بھی، مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی دلیل بنایا ہے، ڈوبتے کو تنکی کا سہارا، مرتا کیا نہ کرتا، بولتے نا جسے، کچھ تو ہاتھ آئے، یہ لوگ دے رہے نہیں کچھ ہم کو پکڑنے، بولے سب صحیح دلیلیں ہیں، لیکن صحیح دلیل سے بات بھی وہی نکلنا چاہیے۔ یہاں پر لوگوں نے اس سے دلیل کس طرح سے دی، انہوں نے کہا دیکھیے بہت دور سے سوچ کے، جسے آدمی کو گڑھا پار کرنا ہو، چھلانگ لگانا ہو، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت پیچھے سے بھاگتے آنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھیے اس میں دلیل کیسے نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے لگا، ابھی کنارے پر پہنچے، اللہ نے ان کو پار کرا دیا، فرعون کو ڈبو دیا۔ تو اتنا بڑا واقعہ اس دن ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو فرعون سے بچایا، تو یہ ایک بہت عظیم الشان دن تھا، یہ باطل پر حق کا غلبہ ثابت ہونے کا دن تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے حق کی مدد کی، باطل کو اللہ نے ڈبو دیا۔ اب دیکھو اس سے بڑھ کے حق اور اس سے بڑھ کے خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موسیٰ علیہ السلام سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو گمراہی تھی فرعون کی وہ لوکل تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دنیا پوری کی پوری کیا تھی؟ گمراہی اور اندھیرے میں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص قوم کے لیے تھے۔ تو جب انہوں نے اس جیت کے دن کو منایا شکر کے طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے بچنا اگر شکر ہے، اس پر شکر ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پہ تو کتنا شکر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آئے تھے، تو اس پہ تو زیادہ شکر ہونا چاہیے۔ تو عید میلاد النبی منانا چاہیے، پھر گھوم پھر کے ادھر ہی
ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر واقعی ایسا مان لیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے سے بچ کے ایک روزہ رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے، پورا سال بھر ہی تم لوگ روزہ رکھنا شروع کرو، ابھی کتنے بھی روزے رکھو کم ہی شکر ہے رکھیں گے، یہ اپنے سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے شکر کے طور پر کیا کیا؟ گانا بجانا کیا، جلوس نکالا۔ بنی اسرائیل کیا کیے؟ نقلی داڑھی لگا کے ٹیپو سلطان کی میوزک کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھے، وہ بھی کرائے کا گھوڑا، اس کا بھی نہیں، اگر بدک گیا تو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آئے۔ پھر ٹیپو سلطان پورا الٹا سیدھا، گھوڑے کے نیچے سیدھا، کہاں داڑھی، کہاں جبہ، کہاں ڈنڈا، تلوار بھی معلوم نہیں کدھر ہے۔ کیا ہے یہ؟ یعنی یہ شکر کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا ہمارے لیے نجات والا دین لے کر آنا، اس کا شکر منانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جلوس نکالیں، ہم چیخ پکار کریں، اور ہم یعنی نقلی داڑھی لگا کے مذاق بنائیں دین کا، یا کم سے کم کسی کو فرینچ داڑھی جانے تو، یہ کم سے کم فرینچ داڑھی تو ہے، اس کو فرینچ داڑھی اسلام میں ہے، یعنی ہمارے لیے بھی داڑھی بھی کون سی؟ فرانس کی۔ کوئی طریقہ ہی ہے؟ جبہ پہن کے گھوڑے پہ بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ نقلی اسلام پیش کرنا لوگوں کے سامنے۔ تو اس طرح کا جلوس اس میں کدھر ہے؟ کیا بنی اسرائیل نے جلوس نکالے وہاں پہ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ بیٹھ کے؟ نہیں۔ اس دن کو انہوں نے ناچ گانے کا دن بنایا؟ نہیں۔ تو یہاں آج اس سے دلیل لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یہ سب جو کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے، آپ سوچئے، فرعون، ابھی کتنا بعض وقت افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی لیکن اس کا استعمال نہیں کرنا، یہ خود ناشکری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق کے لیے ہی تھے، اللہ کے ذریعے سے طے تھا کہ ہونا ہے ایسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے نجات ملی تو اس دن بطور شکر روزہ رکھا، لیکن کیا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا؟ سوچنے کی چیز ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا جس دن نجات ملی، نہ کہ وہ دن جس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ نے، اگر ایسا ہی دن تاریخ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ایک دن تھا۔ کون سا تھا؟ بدر کا دن تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے کرتے چادر کندھوں سے گر گئی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ کے لپٹ گئے تھے اور چادر واپس کندھوں پہ رکھ کے کہا تھا، اللہ کے رسول، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کیوں اتنا تکلیف اٹھاتے ہیں، کیوں اتنا گڑ گڑا رہے اللہ سے، اللہ مدد کر۔ آپ دعا کر رہے تھے، اللہ اگر آج تو نے مدد نہیں کی اس چھوٹی جماعت کی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا زمین پر۔ اتنا دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے بدر کی رات میں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جس میں سے بہت یعنی تقریباً 305 یا 308 ہی لڑنے لائق تھے، اور کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، تلوار ہے تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، سواری نہیں ہے کتنوں کے پاس، ایک دم کمزور لشکر تھا وہ، اور مشرکین 1000 سامنے ہیں، اور ناچ گانوں کے ساتھ میں، پوری طاقت کے ساتھ میں، کھاتے پیتے ہیں، یہ بیچارے بھوکے بھوکے کمزور کمزور۔ واقعی وہ دن تھا جس دن جیسا فرعون کا معاملہ ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا، کہ آج تو مدد ہونا ہی چاہیے، وہ ایک دن تھا۔ کیا صحابہ نے بدر کے دن کو عید کے طور پر منایا؟ آپ بتائیے، پوری تاریخ میں اللہ کے نبی بدر بالکل ابتدائی مدنی سالوں میں، ابتدائی مرحلے میں ہوا ہے، اس کے بعد تقریباً 8-10 سال مسلمان رہے، اور صحابہ تو بعد تک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کے بعد۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بدر کے واقعے کو بطور عید منایا؟ نہیں۔ تو ہم کہاں سے دلیل لینے لگے؟ ہم کہاں سے دلیل لینے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہوئی، اس نجات سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش منانا؟ کون سی دلیل ہے؟ کہاں سے لا رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ آدمی قرآن و حدیث کی طرف آتا نہیں،
آتا تو ان کو وہاں لے جاتا جہاں اس کو جانا ہے. کتنی افسوس کی چیز ہے. ہم کو قرآن و سنت کو اپنے تابع کرنا ہے, اپنی سوچ کے تابع کرنا ہے, یا اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے, یہ ہم کو طے کرنا ہے. یہ ہم کو طے کرنا ہے. بہت افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن و سنت کو اپنی چاہتوں کے تابع کر لیتے ہیں, یا تو آتے نہیں, آئے تو پھر اس کو لے جاتے ہیں. جہاں خود کو جانا ہے اپنے پیچھے قرآن و سنت کو لے جاتے ہیں, زبردستی توڑ مروڑ کے اس سے جو جی چاہے نکالتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے عیسائی کہیں قرآن میں نحن آیا ہے نا, تو نحن پلورل کے لیے آتا ہے, تو 3 اللہ ثابت ہوتے ہیں اس سے. یہ اس طرح سے طریقہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے اس سے. تو بہرحال یہ جو دلیل ہے, اس سے اگر یہ عید میلاد النبی ثابت ہوتی ہے تو اس کو پہنچانے والے صحابہ ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا دن عاشوراء کا بطور شکر منانے والے صحابہ ہیں, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ بتائیے, جب واقعی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا ثابت ہوتا ہے, تو پھر وہ کیا وجہ تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے نبی کی پیدائش بھی منانا چاہیے موسیٰ علیہ السلام سے, اور یہ بعد والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے جن کو اپنا نام بھی عربی میں لکھنا نہیں آتا ہے, جن کو جو خود بعض اوقات کہنے لگتے ہیں قرآن و سنت زیادہ اس طرف جاؤ مت, جیسا بڑے اپنے بتا رہے ان کے پیچھے چلو, جیسا اپنے پیر صاحب بتا رہے ان کے پیچھے چلو. تو یہی لوگ جو قرآن و سنت سے روکتے ہیں, جب دلیل دینے پہ آتے ہیں تو اس طرح سے ثابت کرنا شروع کرتے ہیں. یہی مصیبت ہے.